بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تلاوت سورہ نمل سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل، سورہ قصص، سورۃ العنکبوت، 3 صورتیں شامل ہیں آج کی تلاوت میں، اور سورہ عنکبوت کا وہ حصہ جو 20ویں سپارے میں ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اس میں زیادہ تر چونکہ تینوں مکی صورتیں ہیں اور زیادہ تر عقائد کے اوپر بحث کی گئی ہے، پہلی قوموں کے قصے بیان فرمائے۔ سورہ نمل کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا تعارف فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ابتدا فرمائی، پھر سورہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ قصہ جو ان کے علم و حکمت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمانے کے بعد وہ جو ایک قافلہ اور ایک پوری کی پوری فوج لے کے کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک چیونٹی، اس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قافلے کی اس پاؤں کی جو آواز سنی، اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے اوپر حضرت سلیمان کی مسکراہٹ کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ملکہ سبا کا ذکر کیا، اور وہ بھی ہدہد کے ریفرنس سے، چونکہ وہ غیب پایا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی، نہ صرف انسانوں کے اوپر آپ کی حکومت تھی اللہ نے عطا کی تھی، بلکہ جنوں کے اوپر بھی، نہ صرف جنوں کے اوپر بھی بلکہ دیگر مخلوقات کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، پرندوں کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ ہواؤں کے اوپر بھی، اور مختلف جانوروں کے اوپر حضرت سلیمان کو اللہ نے حکومت عطا کی۔ تو جب ہدہد کو غیب پایا تو اس وقت حضرت سلیمان نے پوچھا کہ وہ کدھر گئے، تو حضرت ہدہد نے حاضر ہو کے اپنے غائب ہونے کی وجہ بیان کی کہ میں کس ایسے علاقے میں گیا جہاں پہ خاتون کی حکومت ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کے اوپر لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی جو ہے نا وہ عبادت کریں، وہ کیسی قوم ہے؟ تو ہدہد نے ساری تفصیل بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو لیٹر دے کے بھیجا کہ اس کو کہو اتباع کر لے اور اللہ کے آگے جھک جائے، ورنہ ہم اس کی پوری سلطنت کو تہس نہس کر دیں گے۔ ملکہ سبا ڈر گئی، اس نے اپنے جو کارندے تھے ان سے مشورہ کیا، وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی سلطنت کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کو اجاڑ بچھاڑ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، تو پہلے ہمیں حاضر ہو کر کے فوراً ان کے پاس ان کی جو شرائط ہیں وہ قبول کر لینی چاہیے۔ اتنی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت منگوانے کا اہتمام کر لیا۔ پہلے جن نے کہا کہ میں کافی تھوڑی دیر کے بعد لے آؤں گا، تو اس وقت حضرت سلیمان نے کہا مجھے جلدی چاہیے، تو ایک اللہ کا بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ قصہ بیان کیا۔ اب حضرت سلیمان کی وہاں پہ پھر ملکہ سبا کو وہاں پہ آنا بھی پڑا، اس کو اگلے رکوع میں بیان کیا۔ یہاں پہ حضرت سلیمان کی وجاہت کا ذکر آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان اس ڈر سے کہ میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، یہ جو اتنی اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے، اس اللہ کے فضل کے اوپر اس کا شکر ادا کیا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے فضل آئے نا بندے کے اوپر، تو بندے کو چاہیے کہ اس فضل دینے والے، نعمتیں دینے والے کے آگے اپنی بساط کو الٹ دے، اپنی طاقتوں کو ختم کر دے، اور ساری وجاہت کو اس کے آگے ڈھیر کر دے، کہا یا اللہ جو آیا ہے یہ تیرے فضل سے آیا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان کی ذات سے ایک سبق ملتا ہے۔ اور اگلی آیت میں حضرت سلیمان نے، میں کافی دفعہ آپ کے سامنے اظہار بھی کر چکا ہوں، بڑی نکتے کی بات کی ہے کہ یہ اللہ، یہ جو میرے اوپر، آپ جانتے ہیں نا کہ انسان کا نفس ہے، اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا پیسہ آیا، انسان نے تکبر کر لیا، تھوڑا سا عہدہ ملا، انسان متکبر ہو گیا کہ یہ مجھے اتنی طاقت۔ آیت کا اگلا حصہ جو حضرت سلیمان نے ارشاد فرمایا، ہم لکھتے ہیں، یہ آیت ہم گھروں کے اوپر لکھتے ہیں، گاڑیوں کے آگے لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، کہ یا اللہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اگلی آیت کا حصہ بڑی عظیم ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے، اور نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات یہ تھے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، وہ مجھے چیک کرے کہ میں شکر کرتا ہوں اس کا یا اس کی نعمتوں کا کفران کرتا ہوں۔ یہ اصل آیت کا حصہ ہے، وہ آج اسی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔
پھر آگے قوم سمود کے قصے کو بیان کیا، وہ 9 اشخاص جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کی بستی میں آباد تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت صالح اور ان کی اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم ایسی تدبیر کر رہے ہو نا، میرے پاس بھی تدبیر ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ نے تدبیر کیا کی کہ پورے کے پورے ان کے گھر اور بستی کو اجاڑ دیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ایمان والوں کو بچا لیا، اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک کہتے ہیں لاجیکل انداز میں سمجھایا اللہ نے کافروں کو، کبھی تو نے غور کیا کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا؟ کبھی تو نے غور کیا زمین کو ٹھہرنے والی جگہ کس نے بنایا؟ نہریں کس نے بنائیں؟ کبھی تو نے غور کیا کہ بے قرار کی قرار کو کون اللہ سنتا ہے فریاد؟ کبھی تو نے غور کیا کہ کون بحر و بر میں اندھیروں میں لوگوں کو راستے دیتا ہے؟ کبھی تو نے غور کیا کہ پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا، دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ ان سب کی دلیل کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ ارشاد فرمایا کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے دوبارہ جی کے اٹھنے کا وعدہ جو اللہ نے کیا تھا، اور فرمایا میں نے تمہارے ساتھ بھی وعدہ کیا، تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ تم یہ جو کہتے ہو نا یہ قرآن من گھڑت ہے، اس دن واضح ہو جائے گا، اور بنی اسرائیل کی حقیقت بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ یہ جو کافر انکار کرتے ہیں نا، یہ مردے ہیں اور وہ یہ نہ سنتے ہیں، اور بہرے بھی ہیں، کانوں سے بھی نہیں سنتے اور نظروں سے بھی نہیں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ ہر امت سے گروہ اٹھائے گا، وہ گروہ جو جھٹلاتا تھا ان میں سے ان کو اٹھا کے پوچھے گا کہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں نے تمہیں کافی نہیں سمجھایا تھا جو تم نے اللہ کا انکار کر دیا؟ آج تم نے نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، برائی کا بدلہ بھی ملے گا۔ سورہ قصص میں انبیاء علیہم السلام کے قصوں کا ذکر ہے۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف حضور اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، کہ آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے جب تک میں نے کہنا ہے، اس کے بعد جتنے دن دودھ پلا دیا نا پھر اس کو باکس میں رکھ کے چھوڑ دینا ہے دریا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یوں ہی کیا۔ پھر حضرت موسیٰ کی پرورش پہنچی، فرعون کے ہاتھ میں ہوئی، پھر حضرت اسی طرح بڑے ہوئے، پھر زمانہ شباب کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ جو ٹارگٹ میں نے تجھے دینا تھا وقت آ گیا ہے، نبوت کا ٹارگٹ ہے، اچیو کرنا ہے تجھے، جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کو میرا حال سناؤ، کہو اللہ ایک ہے، اور جو وہ کہے سنتے رہنا تم۔ اس کا ذکر کیا گیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کو اللہ کی وحدانیت سنانے کے بعد واپس پلٹے نا، دیکھا 2 افراد جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں، بنی اسرائیلی کنانی کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیلی کی سائڈ لیتے ہوئے اس کو سخت سرزنش کی، ایون کہ سینے کے اوپر گھونسا مارا تو وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش تو نہیں تھی مارنے کی، کہا یہ شیطان کی طرف سے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اب اس خوف کے ساتھ کہ فرعون میرے پیچھے لشکر بھیجے گا، وہاں سے نکل کے شہر مدین کی طرف آئے، وہاں پہ دیکھا کہ 2 بچیاں کھڑی ہیں اور کنویں پہ لوگ پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، اس کا ذکر کیا گیا۔ وہ دونوں بچیوں کو پہلے پانی پلوانے دیا، وہ حضرت شعیب کی بچیاں تھیں، کہا آئیے ہمارے ابا کے ساتھ ان کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کو کچھ آپ سے کام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا جب چہرہ دیکھا تو آپ نے کہا موسیٰ تجھے کچھ عرصہ میرے پاس خدمت کرنا ہوگی، اس کے عوض میں تمہیں اپنی بیٹی کا عقد کر کے دوں گا۔ اسی طرح کی حضرت موسیٰ نے کچھ خدمت کی، پھر عقد ہوا، پھر جب عقد ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے اجازت طلب کی، نکلے وہاں سے جبل طور کی طرف جب گئے نا تو وادی ایمن کے باہر اپنی بیگم کو ٹھہرائے، کہیں آگ دیکھی، درخت کے پاس جا کے گئے نا تو وہاں پہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ معجزات عطا کیے۔ اس کے بعد عرض کیا یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ شامل کر دیجئے۔ اس قصے کا بیان کیا۔ وہاں سے نکلے تو حامان جس کا بہت اونچا محل تھا، فرعون نے کہا کہ بڑا محل بنائیے تاکہ میں موسیٰ کے رب تک پہنچ سکوں، اس کا ذکر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب عطا کی اس کا ذکر کیا، اہل مدین کا ذکر کیا، موسیٰ کی دیگر نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا اللہ کا کلام کا نزول اور ان کے مسلسل جھٹلانے کے اوپر بھی اللہ رب العزت کے اس تمہیں جو وحی کی گئی ہے نا اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں صبر کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ چاہیں بھی نہ تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ جن کی یہاں پہ کیفیت آتی ہے اسی رکوع میں جو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، جن کو اپنی معیشت، اپنے روزگار، اپنے رزق، اپنے مال و دولت کے اوپر فخر ہے نا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان کی معیشت کو میں بہت جلدی تہ و تیغ کر دیتا ہوں۔
اور ایسی قوموں کو میں نے ہلاک کیا ہے جو اپنے ڈیموں کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اپنی بڑی بڑی آباد کاریوں کے اوپر، مال و دولت کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ اور اگر فخر کا مطلب کیا ہے کہ اس اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اپنی وجاہت، اپنے مال و دولت کے اوپر سارا ٹائم وقف کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتوں کی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس قوم کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا آخرت میں اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، دنیا کے مال و متاع کے برابر کیسے وہ وعدہ ہو سکتا ہے؟ ہم یوں سمجھتے ہیں نا دنیا والے کہ جو دنیا میں ہمیں مال ملا ہوا ہے نا، یا مل رہا ہے، یا جو میرا کاروبار ہے، یہ ساری دنیا کی بقا ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں، انسانی مخ ہے نا، انسانی ذہن ہے، وہ عارضی ذہن کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جتنی مرضی دولت تلاش کر لو، آخرت کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی وہ، اور وہ آخرت آ کے رہے گی اور یہ دولت تباہ ہو کے رہے گی۔ اس دن انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ تمہاری دولت جو اس وقت دنیا میں تمہارے کہاں وہ تمہارے شریک جو اس وقت اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے برابر کیا کرتے تھے۔ ان کو ہر امت سے اللہ رب العزت گواہ لے کے آئیں گے۔ موسیٰ کی قوم سے قارون کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے خزانوں کا مالک اسے بنایا، ہم خزانے دے کے پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، جاؤ قارون کے پاس، اسے بتاؤ کہ یہ تمہارے جو خزانے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اب اس میں سے اللہ کا رزق نکالو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ھذا علم من عندی، یہ تو میرے علم جو میرے پاس تھا اس کے سبب میں نے کمایا، اب اس میں سے میں کیسے اللہ کا رزق دوں؟ تو جب ایسی کیفیت آ گئی، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اسی کا خزانہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا اور کہا اٹھاؤ اور اب جاؤ دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ آخرت کا گھر ہے ان کے لیے جو بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ فساد نہیں کرتے، یہ دنیا ان کے لیے آخرت کا گھر اور آپ قرآن کی تبلیغ فرض کر لیجئے اپنے اوپر، اور کر بھی لیا آپ نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو اللہ نے واپس بھی بلا لینا ہے، اسی لیے کہ آپ کو بھیجا گیا بھی اسی لیے ہے۔ ایمان اور آزمائش، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں ایمان ملا ہو اور آزمائش نہ آئی ہو۔ پھر انبیاء کا تذکرہ کیا، فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی کو ہم نے بھیجا، کیا ان کے اوپر آزمائش نہیں آئی؟ ہم جس کو بھی ایمان دیتے ہیں اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ پھر والدین سے اس نے سلوک، عزیز و اقارب سے اس نے سلوک کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر کیا کہ 950 سال تک ان کو ہم نے تبلیغ کا حکم دیا، انہوں نے کیا۔ حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا کیا انہوں نے۔ پھر اسی طرح امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اسی طرح ان بڑے بڑے نبیوں کی امتوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ کافر اللہ کی ملاقات اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں جب جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مل سکیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اور یہی حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا، کبھی ان کے قتل کا منصوبہ بنا، کبھی ان کو جلانے کا منصوبہ بنا، ہم نے ان کو بچا لیا، بچا کے ان کو خوشخبری دی، حضرت اسحاق کی خوشخبری دی، حضرت یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور پھر قوم لوط کی طرف ہم نے فرشتوں کو بھیجا ان کو عذاب دینے کے لیے۔ پھر ابراہیم کو خوشخبری دینے کے بعد قوم لوط کو ہلاک کر دیا ہم نے، قوم مدین کی طرف شعیب کو بھی بھیجا، ان کی قوم کو بھی ہلاک کر لیا۔ یہ کافر باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی جو دنیا ہے نا اور ان کا جو بنائے ہوئے کیفیات دنیا کی ہیں، یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ مثل العنکبوت ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، ہلکا سا بھی اشارہ لگے مکڑی کا جالا اڑ کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو تمہاری دنیا کے یہ سارے منصوبے اس مکڑی کے جالے کی طرح ہیں جس کو تم مضبوط سمجھے بیٹھے ہو۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔